آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سیدنا نوح علیہ السلام، جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قصہ ذکر کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ قصہ کیسے ہے۔ یہودیوں کو اپنے نبی موسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کو کچھ نہ کچھ علم تھا، ان کی کتابوں میں بھی درج تھا، لیکن نوح علیہ السلام کا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی قوم کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ یہ قصہ نازل کر کے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا کہ یہ قصہ آپ سے پہلے کسی کو علم نہیں تھا جو ہم نے آپ پر کھول کھول کر نازل کیا، بلکہ پوری سورہ نوح 29ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کا اسلوب بھی وہی ہے جو قوموں کو نبیوں نے دعوت دی اور انہوں نے انکار کیا، لیکن ہم تفصیل کے ساتھ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آدم علیہ السلام اس زمین پر ہمارے باپ کی حیثیت سے ہیں، اللہ نے ان کو اس زمین پر بھیجا، اور آدم بھی نبی تھے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم علیہ السلام بھی نبی تھے؟ فرمایا ہاں، آدم بھی نبی تھے اور نوح بھی نبی تھے، اللہ نے ان کو نبوت دے کر بھیجا تھا۔ تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا درمیانی جو وقفہ بنتا ہے، جتنے سال بنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قرن کا ذکر کیا۔ ایک قرن کو اگر 1 صدی گنا جائے تو یہ 1000 سال کی مسافت بنتی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے مبعوث کرنے سے قبل پوری زمین پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اللہ کے سوا کسی کو پوجا نہیں جاتا تھا۔ بدعمالیاں ضرور ہوتی تھیں، گناہ ضرور ہو جاتے تھے، جیسا کہ وہ قتل کرنے کا قصہ حابیل اور قابیل کا، کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، شیطان نے نفس کو ابھارا، یہ قصے تو موجود تھے، بدعمالیاں بھی موجود تھیں، لیکن شرک کی غلاظت سے وہ لوگ محروم تھے اور اللہ نے ان کو بچایا تھا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر یہ 1000 سال کا وقفہ لمبا گزرا، لیکن شیطان انسانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس نے اللہ کو چیلنج دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، ان کو جہنم میں ڈال دوں گا، ان کے ساتھ میں ان کے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا اور میں ان کو گمراہ کر دوں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، میرے بندوں پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ تو یہ قصہ نوح علیہ السلام کا بڑی تربیت کرتا ہے۔ تو شرک نہیں تھا اس زمین پر، شیطان ہمیشہ پریشان تھا کہ اس امت کو شرک میں کیسے مبتلا کیا جائے۔ اللہ کو سب سے زیادہ غضبناک کرنے والی چیز اس زمین پر شرک ہے، تو اس نے اس کے لیے چالیں چلیں۔ تو وہ گیا نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس، ان کو جا کر کہنے لگا کہ تمہارے یہ بزرگ جو ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، تم ان کے غم میں مبتلا ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہاں، ہمیں بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے، ہم بڑی آزمائش میں ہیں کہ ہمارے نیک لوگ، ولی لوگ جو دعائیں کرتے تھے، جو عبادتیں کرتے تھے، آج وہ ہمارے اندر نہیں ہیں۔ شیطان کو حسد ہوا کہ یہ امت اگر شرک سے بچ گئی تو جنت میں چلی جائے گی، اس امت کے اندر فتنہ نہیں ہوگا۔ شرک فتنہ پیدا کرتا ہے، شرک منافقت پیدا کرتا ہے، شرک کے ذریعے امتیں ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہیں۔ تو شیطان اس بات کو جانتا تھا کہ یہ امت اگر توحید پر لگی رہی تو یہ جڑ جائے گی، یہ امت مل جائے گی، یہ امت اتحاد میں رہے گی۔ تو اس نے اس امت کو توڑنے کے لیے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جا کر شیطان نے ابھارا، کہا یہ تمہارے جو نیک گزرے ہیں،
عبادت کرنے والے، اللہ کے بڑے نیک، ہر وقت ذکر اور اذکار کرنے والے، روزے رکھنے والے، اللہ رب العالمین نے ان کو تم سے لے لیا، تو اس غم کے اندر تم مبتلا ہو، تو اس غم کا مداوع یہ ہے کہ تم ان کی تصویریں بنا لو، تم انہیں دیکھا کرنا، جب تمہیں غفلت لگے کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو اپنے ان بزرگوں کو دیکھنا، تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ تو وہ اس چیز کو سمجھے کہ ہاں یہ تو واقعی درست بات ہے کہ ہمارے نیک لوگ ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ تصویریں بنا لیتے ہیں۔ تو تصویر کا فتنہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شیطان نے نیک، دیکھیں بنیاد اس نے کیا رکھی۔ آج بھی جو بدعت ہوتی ہے، بدعات ہیں اور جو شرک ہے وہ نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر شیطان نے کہا نیک لوگ ہیں تمہارے، ولی لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ دنیا سے چلے گئے، اب تم نے ان کو یاد کرنا ہے، ان کو دیکھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا، تو ایسا کرو ان کی تصویریں بنا لو۔ تو اس قوم نے تصویریں بنائیں۔ جب ایک قوم ختم ہو گئی، ان کی نسلیں آگے شروع ہو گئیں، تو شیطان نے مجسمے کا کہا کہ تصویریں تو مٹ جاتی ہیں، تصویریں تو ختم ہو جاتی ہیں، تمہاری بعد میں آنے والی نسلیں ان ولیوں کو، ان بزرگوں کو کیسے یاد رکھیں گی؟ تو شیطان نے ابھارا ان کو کہ تم ان تصویروں کو مجسموں میں لے آؤ۔ تو مجسمے بنائے گئے۔ پہلی دفعہ اس زمین کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کا دروازہ کھولا گیا، ایک نیکی کی صورت میں کہ یہ نیک لوگ ہیں اور ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ تصویروں کے بعد مجسمے بنائے گئے۔ شیطان نے ان کے بعد میں آنے والی نسل کو کہا، کیونکہ ان اولادوں نے اپنے باپ باپ کو دیکھا تھا کہ وہ ان مجسموں کی بڑی عقیدت اور احترام کرتے ہیں، ان سے مانگتے نہیں ہیں، دعائیں ان کے پاس جا کر بیٹھ کر کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ان سے التجائیں نہیں کرتے، ان سے اولادیں نہیں مانگتے، مشکلات میں ان کو نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ وہ نسل جو اس وقت اپنے بڑوں کو دیکھ رہی تھی، اس نے شرک نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنے بڑوں کو ان بتوں کے ساتھ عقیدت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، ان کے ساتھ خوشبوئیں لگاتے ہوئے، ان مجسموں کو بنا بنا کر، تراش تراش کر اپنے گھروں میں رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو ان کی نسل آ گئی۔ تو شیطان نے ان کو کہا کہ تم تو بڑے گنہگار ہو، تمہاری اللہ کیسے سنے گا؟ تمہارے یہ نیک قرآن ہے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ پورا قصہ نوح علیہ السلام کا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ نوح علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ شیطان نے اس طرح ابھارا ان کو۔ ود، سوا، یعوق، نصر، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، عبادت کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے والے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھے، نیک لوگ تھے۔ اور ان نیک لوگوں کے نام پر تصویریں بنی، مجسمے بن گئے، مجسموں سے ان بعد میں آنے والی نسلوں نے بگاڑ آ چکا تھا۔ شیطان نے ایک دروازہ کھول دیا تھا، وہ کیا ہوا؟ ان بعد کے آنے والوں کو شیطان نے ابھارا کہ تم ان سے کہو، یہ تمہاری رب سے کہیں گے، تمہاری ڈائریکٹ تو اللہ سن ہی نہیں سکتا۔ آج بھی اس امت میں یہ فتنہ موجود ہے کہ لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ تم بڑے گنہگار ہو، تمہاری دعائیں اللہ نہیں سنتا، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے ساتھ جڑ جاؤ گے، فلاں کا سلسلہ نسب ایسا ہے کہ اس کی تو ڈائریکٹ سنی جاتی ہے، تمہاری اللہ نہیں سنتا۔ یہی فتنہ شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم میں ڈال دیا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، جن کے بڑوں نے ہمیشہ اللہ کو پکارا تھا، 1000 سال تک اللہ کی زمین پر اللہ کو سجدے ہوتے رہے، ایک اللہ کو الہ مان کر اسی کی عبادت کی جاتی رہی، لیکن اس فتنے نے، شیطان نے ایک شرک کا دروازہ کھول دیا۔ بعد میں آنے والی نسل نے ان اولیاء اللہ کو مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا، ان سے مانگنا شروع کر دیا، ان کو حاجت روا سمجھ لیا، روزے چھوٹ گئے، عبادتیں چھوٹ گئیں،
اب انہی کو خوشبوئیں لگائی جاتی، انہی کی جناب خدمتیں کی جاتی اور انہی کو سب کچھ مانا جاتا۔ نوح علیہ السلام کا جہاں جہاں اللہ نے ذکر کیا اور وہیں پر یہ ان کا انداز ہے، اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے، نوح اپنی اس قوم کو کہو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو کیوں پوجتے ہو۔ نیک لوگوں کو، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ ود، سوا، یعوق اور نصر اولیاء اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، کبھی شرک نہیں کیا تھا ان لوگوں نے، لیکن بعد میں آنے والوں نے انہی کے نام پر وہ لگا کر لیبل، اور انہی کی بعد میں نسلوں نے، شیطان نے ایک شرک کا دروازہ کھول دیا، پوجنا شروع ہو گئے، عبادتیں شروع ہو گئیں، بلکہ باقاعدہ فخر اور غرور اور تکبر بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ قوم جو مل کر ایک اللہ کی عبادت کرتی تھی، اب ہر ایک نے اپنے اپنے خدا بنا لیے۔ تو ان حالات میں جب شرک پیدا ہوا تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے سفیر جناب سیدنا نوح علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا، انہی میں سے بھیجا کہ اگر ہم ان کے اندر رہنمائی کے لیے فرشتہ بھیج دیتے تو یہ قوم کہتی کہ یہ فرشتہ ہے، نہ اس کو موت آئے گی، نہ یہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ بیماری آتی ہے۔ تو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اللہ رب العالمین نے اسی قوم میں سے ایک بندے کا انتخاب کیا جو نیک تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں انہو کان عبدا شکورا، ہم نے نوح کا انتخاب کیا جو پرہیزگار، تقوی والا، اللہ کے قریب تھا، کبھی شرک نہیں کیا تھا اور اللہ کا ہمیشہ شکر کرنے والے، اللہ نے اس کا انتخاب کر کے نبوت کا تاج ان کے سر پہ پہنایا۔ اور انسان کو اللہ نے چنا تاکہ ان انسانوں کو سمجھ آئے کہ اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، مت یہ کوئی سمجھے کہ یہ تو نبیوں کا کام ہے، اور نبی بھی انسان ہے، اور یہ دیکھ لیجئے تم میں سے کہ ان کو بیماری بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی۔ فرشتوں وقاحت کہتے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو کوئی فرشتہ اللہ نازل کرتے، فرمایا اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو یہ قوم کہتی کہ یہ تو فرشتہ ہے، نہ اس کو موت آئے گی، اس کو ہماری پریشانیوں کا کیا علم، ہم انسان، یہ فرشتہ یہ تو ساری زندگی عبادت کر سکتا ہے، نہ اس کو موت آنی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے جب انتخاب کیا تمہارے اندر سے ایک انسان کا کیا تاکہ تم یہ بات موازنہ نہ کر سکو کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو تکلیف نہیں، آزمائش نہیں، انسان تو تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، دکھوں میں، تو اس لیے ہم نے انتخاب اپنے نبی کا کیا۔ تو نوح علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا کہ اے نوح اس قوم کو سمجھائیے، ان کو بتائیے، حق اور باطل میں تمیز سکھائیے، ان کو کہیے کہ ایک اللہ ہے اور اس کے سوا عبادت کسی کی جائز نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے جب مبعوث کیا اپنی قوم کے پاس گئے، جا کر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا ڈراتا ہوں، کھلے عام واضح طور پہ ڈراتا ہوں کہ ایک اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ اپنے بندوں کو، قوموں کو مہلت دیتا ہے، گنہگاروں کو ایک وقت آتا ہے، حدیث ہے کہ گنہگار کو ایک وقت ہوتا ہے اللہ مہلت دے رہا ہوتا ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو مہلت ملتی رہتی ہے، اللہ رسی کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، شاید مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، شاید میں ایسے ہی لگا رہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ اس کی رسی دراز کر دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ اللہ کا بندہ بن جائے، لیکن جب وہ پکا ایسا ہو جائے کہ اس کو کوئی ہدایت کی، نیکی کی طرف آنے کی، دل میں شرمندگی ختم ہو جائے، بے حس ہو جائے، جب اس کو اللہ کا ڈر اور خوف ہی نکل جائے، پھر اللہ تعالیٰ رسی کو دراز کرتے ہیں، رسی کو کھینچتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے پکڑتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے نوح جائیے، ان کو کہیے کہ میں نبی ہوں۔ جب جا کر نوح علیہ السلام نے دعوت دی، یہ سورت مکے میں نازل ہوئی۔ اب یہاں سوچتے جائیے، موازنہ کیجئے، مکہ میں بھی یہی حالات تھے، نبی علیہ السلام پر اعتراضات تھے کہ اللہ نے آپ کو چننا تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار
مالدار، جگیردار، اور جناب دنیا میں بڑی ان کی پہچان. اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو قریش میں دیتے. قریش میں اتنے سردار ہیں، ان سرداروں میں سے اللہ نے چنا تو عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اتنی بڑی بڑی پگڑیاں، سردار موجود ہیں، نبوت ان کو ملنی چاہیے تھی. ابو جہل کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا ہے، تو سچا ہے، جو قرآن تجھ پہ اترا وہ بھی سچا ہے، لیکن یہ نبوت جو تمہارے خاندان کو اللہ نے دے دی ہے، جس کے ذریعے تم ممتاز ہو گئے، بلند ہو گئے، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی. اسی غصے اور عناد کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا، کبھی بے موت مارا گیا، واصل جہنم ہوا، نافرمانی کرتا رہا. اور یہی اعتراض نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا. کہنے لگے اے نوح، کل تک تو تم ہمارے اندر تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، دوستیاں تھی، یارانے تھے، آتے جاتے تھے. اے نوح، آپ تو ہمارے تھے، کل تک ہماری بستی میں ایک عام انسانوں کی طرح، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے مجھے نبوت دے دی. اے نوح، تم کیسا مذاق کرتے ہو؟ نوح علیہ السلام نے کہا یقین جانو میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، میں تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ پر ایمان لے آؤ. اس قوم نے پھر کہا ہے نوح، اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے بڑے بڑے لوگ بازاروں میں اور جگیردار یہاں بیٹھے ہوئے. نوح علیہ السلام کو یہی جواب، قرآن ہے سورہ نوح کو پڑھ لیجئے گا. کہنے لگے اے نوح، اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو تمہیں ہی دینی تھی. باقی اتنے امیر اور جن پر وہ کہتے تھے ساری بھلائیاں ہمارے پاس ہیں، مال دینا تھا تو اللہ نے ہمیں دیا، بہترین لباس ہمارے پاس، نوکر چاکر ہر چیز ہمارے پاس، ہر قسم کی دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس، اور نبوت جیسی نعمت اگر ملنی تھی تو تمہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو یہ نبوت کی بھلائی، جیسے مال پہلے مل گیا، آج بھی جو لوگ نیکیوں کو اور بدیوں کو موازنہ کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں. لوگ رشتے، لوگ تعلق، جاہو جلالت دیکھ کر، مال زر دیکھ کر، عہدہ اور انسان کی حیثیت دیکھ کر انسان اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں رکھنا چاہتا ہے جن کی معاشرے میں بڑی پہچان ہے. یہ انسانوں کا مزاج ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کا اپنا ایک اسلوب ہے، فطرت ہے، دین اسلام ہے. اور نبوت کا تاج پہنایا تو ایک عام انسان کے سر پر، کہا اب یہ نبی ہیں اور تم سب سے افضل ہیں، اب انہی کی پیروی کرنی ہوگی. تو اس قوم نے دو اعتراض کیے. کہا سب سے پہلے کل تک تو آپ ہمارے اندر تھے عام لوگوں کی طرح، اور آج کہہ رہے ہیں مجھے نبوت مل گئی. اور دوسرا، آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے اوپر ایمان لانے والے، جو حدیث کے اندر مختلف لوگوں کا آتا ہے کہ 80 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے، 950 سال دعوت دیتے رہے. اتنا لمبا ٹائم دعوت کا، 80 کے قریب، بعض روایتوں میں 40 کے قریب، بعض میں 12 یا 13 کے قریب بھی آتا ہے کہ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، اکثریت نے انکار کر دیا. نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے نوح، چلو نبوت مل گئی، نبوت مل گئی آپ کو، ہم مان لیں اس بات کو کہ آپ نبی ہیں، لیکن ایک بات بتائیں، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کے پیروکار، وہ محتاج، فقیر اور مسکین لوگ جن کو معاشرے میں ہم کمتر، قرآن مجید ہے کہ رذیل کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے کہ تمہارے ساتھ جو ایمان لانے والے، یہ ہمارے طبقے کے اندر ان کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا، یہ کمزور، نحیف، جن کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، یہ تم پر ایمان لے آئے ہیں. اے نوح، اگر تم سچے نبی ہوتے تو پھر تم پر کوئی بڑے بڑے مالدار، جگیردار تم پر ایمان لاتے، ہم بھی دیکھتے کیا نبی ہے. یہی اعتراض اہل مکہ کا تھا. کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبوت آنی تھی تو کوئی فرشتہ اترتا زمین پر، وہ ہمیں بتاتا کہ آپ نبی ہیں. نبی علیہ السلام پر جب یہ اعتراض کیے، اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی،
اگر ہم ان پر فرشتے کو بھی اتار دیں اور آ کر وہ یہ کہہ دے کہ یہ نبی ہے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں میں نفاق ہے اور یہ شرک کی غلادت میں ڈوبے ہوئے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم صالح علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر دیکھ لیجئے یہی تھا، قوم نے کہا کہ ہم ایمان تو لانا چاہتے ہیں، تم بڑے اچھے ہو، اخلاق عادات، ہم نے آپ کو کبھی نا انصافی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ایمان کیسے لائیں تم پر؟ کوئی معجزہ، کوئی ایسی چیز دکھاؤ۔ کہا کیا چاہیے؟ تو قوم نے مطالبہ کیا کہ اے صالح، یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ دو ٹکڑے ہونا چاہیے، اس میں سے ایک اونٹنی، سرخ رنگ کی اونٹنی جس نے بچہ نہ جنا ہو، حاملہ ہو، مختلف نشانیاں بتائیں کہ اگر تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تو اے صالح، قرآن ہے یہ اللہ کا، مکے میں نازل کیا، مکہ کے کافروں کو سنائی گئیں یہ آیتیں کہ سنو، تم جو کہتے ہو کہ فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا، تم جو کہتے ہو کہ اسلام کے لیے یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، اللہ نے ایسا کیوں نہ کیا، تو سنو، اللہ رب العالمین تمہاری کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا۔ پہاڑ دو ٹکڑے ہو گیا، نشانی نکل آئی، اونٹنی جیسی مانگی تھی ویسی اللہ نے دے دی کہ اب تو ایمان لے آؤ۔ کہنے لگے یہ تو بڑا جادوگر ہے، اس کے پاس تو بڑی طاقت ہے، یہ تو بڑا کرنیوں والا ہے، اس نے پہاڑ کو دو ٹکڑے کر دیا، اونٹنی نکل آئی۔ ایمان لانے کی بجائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، قوموں نے، لوگوں نے اس طرح اپنے نبیوں کا انکار کیا۔ قرآن مجید ہے، سورہ نوح کو پڑھیے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے دن رات ان کو دعوت دی، دن رات ان کے پیچھے دوڑا، پکڑ پکڑ کر۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا میرے صحابہ، میں تم کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچ کر جنت کی طرف لاتا ہوں، یہ دنیا، یہ اس کی زیب و زینت، اور شیطان تمہیں جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پکڑ یہ دعوت کے لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ یہ نوح علیہ السلام کا قصہ بہت بڑا صبر کا درس ہے۔ جنہوں نے مستقل کام کرنے ہیں، جو لمبا سوچتے ہیں، جن کی پلاننگ لمبی ہے، جو اپنے مقاصد بڑے رکھتے ہیں، ان کو تھکنا نہیں چاہیے۔ دنیا کی آزمائشیں، مشکلات دیکھ کر کہ جی اتنا دیر ہو گئی، یہ ہماری دعوت پر سیدھا ہی نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال، بہت لمبا ٹائم، 9 صدیاں دعوت دیتے رہے اور 80 سے بھی کم لوگ ایمان لانے والے۔ اس سے بڑا صبر نبی کا کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں ہے، قال رب انی دعوت، اے میرے اللہ، قوم کے بارے میں نوح علیہ السلام شکوہ کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے ان کو لیلا و نہارا، یہ نہیں کہ ایک وقت آتا تھا بلا لیتا تھا بعد میں کہتا تھا چاپ اگلے ہفتے دعوت، ایسا نہیں تھا۔ ہر وقت جب مجھے جو کہیں نظر آتا میں اس کے پاس چلا جاتا اور اس کو دعوت دیتا، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے دن اور رات ان کو دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ رب العالمین سے شکوہ کیا، اے اللہ بلانے کے بعد ان کو قریب آنا چاہیے تھا، یہ مجھ سے دور ہو گئے، باغی ہو گئے۔ یہ قوموں کا آج ہمیں اپنی یہ واقعات جو میں سناتا ہوں یا بیان کرتا ہوں، یہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے ہیں۔ ہماری طبیعتیں تو ایسی نہیں کہ درس سن کر، حدیث سن کر اکتانے لگ جائیں، بور ہونا شروع ہو جائیں۔ آیات سن کر ایمان، قرآن ہے نا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب ایمان والے ذکر سنتے ہیں، قصے سنتے ہیں، جب اللہ کی باتیں سنتے ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یہ قرآن میں ایمان والوں کی خصلت ہے۔ اور نوح علیہ السلام کا یہ قصہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ وہ قوم اکتا جاتی تھی کہ کیا، بار بار قرآن میں ہے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اے اللہ جب میں ان کے پاس دعوت لے کر جاتا، جب میں ان کے قریب جاتا، جب میں ان کو سمجھاتا، جب میں ان سے کہتا اللہ پر ایمان لے آؤ، چھوڑ دو ان بتوں کو، یہ نیک تھے، تمہارے اولیاء اللہ تھے، یہ دنیا سے چلے گئے، ان کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کے سوا لوگوں کو حاجت روا، مشکل کشا کہنا چھوڑ دو۔
جب میں نے ان کو یہ کہا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ اصابعہم فی آذانہم، سورہ نوح ہے 29واں سپارہ ہے، کہ یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور بھاگ جاتے وہاں سے. نبی ان کے پیچھے پیچھے دن رات ان کو دعوت دیتے اور یہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے، ہم نے نہیں سننی آپ کی بات، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. تکبر کرتے ہوئے حق کا انکار کر دیتے، تکبر کرتے ہوئے بھاگ جاتے وہاں سے. نوح علیہ السلام کے یہ قصہ مکہ کے اہل مکہ کو اتار کر یہ صورت بتایا گیا کہ تم سے پہلے بھی یہی مطالبے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کہنے لگا کافر مکہ کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ابھی اسی وقت آسمان سے ایک فرشتہ اترنا چاہیے، یا ایک آسمان سے کوئی سیڑھی اترنی چاہیے. ہمیں نظر تو آنی چاہیے کہ جبریل آتے ہیں وحی لے کر، آپ کے پاس وحی آتی ہے، ہمیں کوئی ہونا چاہیے. اس طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ ایسے ایسے معجزے ہونے چاہیے. اہل مکہ پر اللہ نے کہ تم سے پہلے بھی قومیں ایسی ہی تھیں، جب نبی ان کو بتاتے سمجھاتے معجزے دکھاتے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں بیان کیا، معجزے دیکھے قوموں نے، معجزے دیکھے قوموں نے، دعوت کو سچ ہوتا ہوا دیکھا، اللہ کی مدد کے وہ وعدے سچے ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن اس کے باوجود ان قوموں نے اپنے دل کی سنی، اپنی مرضی کی، اللہ کی شریعت کا انکار کرتے رہے. آج میں اور آپ اس سورہ نوح علیہ السلام کے قصے میں اپنے لیے یہ سب سے پہلا سبق ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی حق کی بات قرآن اور حدیث کانوں میں پڑ جائے، پھر یہ بڑے اولیاء اللہ، یہ لوگ، یہ تو نیک لوگ، یہ تو عمل کر کر کے نیک ہو گئے، اور ہم اللہ اور اس کی آیتوں کا انکار کر کے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. شیطان یہی تو چاہتا ہے، یہی اس نے سمجھایا. نوح علیہ السلام جب دعوت لے کر گئے تو وہ کہتے ہمارے بڑے، ہم نے ان کو دیکھا، وہ انہی بتوں کو، انہی مجسموں کو چوما کرتے، انہی کو اپنے گھروں میں رکھا کرتے. آج نوح تم آگے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا ہمارے بڑے ان کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے؟ تم کہتے ان کو چھوڑ دو، انکار کر دو. ہم کیسے اپنے بڑوں کو چھوڑ دیں؟ یہ حقیقت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. حق کو قبول کرنا، حق کو تسلیم کر لینا. آج دیکھ لیں شادی بیاہ پر کیا رسم و رواج ہوتے ہیں. جا کر سمجھائیں کسی کو کہ بھئی یہ کافروں کا ہے، ہندو یہ کام کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں مانتے. وہ چھوڑیں جی، ہمارا دین اتنا بھی تنگ نہیں ہے. اسلام کو آسان کر دیں گے کہ بڑا آسان، واقعی دین آسان ہے، کوئی اس میں شک نہیں. اس نے تو اتنا آسان دین کر دیا. نبی علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر صحابی سے پوچھا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول. ایک عورت آئی کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے شادی کرنی ہے. آپ خاموش رہے. اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ پر پیش کرتی ہوں کہ آپ کو اجازت ہے، آپ مجھ سے نکاح کر لیں. آپ خاموش رہے. 3 دفعہ اس عورت نے کہا. ایک مجلس سے صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا گھر جاؤ، کچھ ہے تو وہ لے آؤ. وہ گھر گیا، واپس آ گیا. اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں سے کوئی لوہے کی کوئی انگوٹھی ہی مل جائے وہ ہی لے آؤ. واپس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہے. نکاح آسان، دین آسان ہے نا. دیکھیں کتنا آسان دین ہمارا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن آتا ہے؟ فرمایا جی اللہ کے رسول اتنی صورتیں آتی ہیں. فرمایا جاؤ اپنی بیوی کو یہ صورتیں یاد کرا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہوگا، اسی کی بنیاد پر تمہارا نکاح کر. اتنا آسان دین اور اتنی آسان شادیاں اور اتنے خوبصورت نظام اسلام نے ہمیں دیے. لیکن آج ہم ان کافروں کے نظاموں میں اتنے رچ بس چکے کہ آج کوئی بندہ ہمیں، کوئی رشتہ دار، کوئی برادری کا بندہ جس کے بارے میں خود بھی کہتے ہیں یار بندہ بڑا اچھا ہے، اگر وہ آ کر کہہ دے کہ بھائی اللہ کے بندے یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی بات نہیں مانتے. اور یہی حال نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا. وہ کہتے بندے تم بڑے اچھے ہو، ہمارے اندر رہتے ہو، تمہیں نہیں پتا ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں، آج ہم کیسے چھوڑ دیں. اور پھر کہنے لگے کہ آپ کے پیروکار کمزور اور حقیر لوگ، اے نوح اگر واقعی تم نبی تھے تو اللہ رب العالمین کو چاہیے تھا نا کہ تمہارے اوپر ایمان لاتے مالدار سرمایہ دار. لیکن یہ اسلام ہے، یہ انتخاب ہے اللہ کا، جس کو اللہ ہدایت دیتے. ہرقل نے
ابو سفیان سے پوچھا تھا رضی اللہ تعالی. کہا ابو سفیان جب تجارت کے لیے شام میں گئے تو ابو سفیان سے ہرقل بلکہ روم میں پوچھا، ہرقل روم نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو نبی ہیں آپ کے علاقے میں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے ان کے پیروکار کیسے ہیں، ماننے والے کیسے ہیں؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، مکہ کی پوری بستی میں، سوسائٹی میں وہ لوگ جن کو سردار اپنی مجلسوں میں بٹھانا پسند نہیں کرتے، کمزور لوگ جن کا کوئی اتنا طاقتور کاروبار نہیں. یہ اسلام ہے، ہمیشہ اسلام کو اللہ نے عزتیں کمزوروں کے ذریعے ہی دی ہیں. یہ بیٹے پیش کرنے والے جانے پہ مالدار بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے ان آج مدارس میں جا کر دیکھیں کتنے عرب پتی لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی دین کو آج کن لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، کون قربانیاں دے رہے ہیں. آج بھی جن کے پاس چند پیسے آ گئے وہ تو مدرسے میں اپنا بچہ داخل ہی نہیں کرانا چاہتے. یہ مزاج ہمارے معاشروں کا بن چکا ہے. لیکن جس کو اللہ سمجھ دے دے، جس کو آ جائے کہ یہ میری آخرت کا نجات اور ذریعہ بن جائے. بڑے بڑے ہم نے ایسے بھی دیکھے جن کو اللہ نے مال دیا لیکن اپنی اولاد کو قرآن حفظ کرایا، دین کا عالم بنایا اور کہا کہ تمہیں کسی سے تنخواہ لینے کی ضرورت نہیں، میں باپ تم پر خرچ کروں گا، تم فی سبیل اللہ اللہ کا کام جتنا کر سکتے ہو کرو. ایسے بھی لوگ موجود ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم پر ایمان لانے والے کمزور لوگ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی بلال تھے جو غلام تھے، عمار تھے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد، سمیہ تھی، خباب اور خبیب تھے. کمزور لوگ، زیادہ اکثریت کمزوروں کی تھی. ایک مالدار صحابی رسول ایمان لائے تو ان کے بارے میں ان کی ماں کہنے لگی میں تجھے اتنا بہترین لباس پہناتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، لوگوں کی مائیں رش کرتی تھیں، کاش ہمارا بیٹا بھی یہ پہن تھا. میں اب تجھے کچھ نہیں کروں گی، بائی کاٹ بات بھی نہیں کروں گی، ایمان بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے. اس مالدار عورت کے بیٹے نے کہا تھا اماں تیری 100 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے چلی جائے میں گوارا کر سکتا ہوں، ما ترکت دینی محمد، اب اسلام نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ کمزور لوگوں نے ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کمزور لوگ ایمان لائے تھے. تو ابو سفیان کو ہرقل نے کہا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی کمزور ہیں تو یہ نبی واقعی نبی ہے، کیونکہ پہلے انبیاء بھی ان کے پیروکار بھی کمزور لوگ ہی ہوا کرتے تھے. قرآن مجید میں ہے رجل من القریتین عظیم. اہل مکہ کہتے تھے کہ اگر واقعی نبوت اللہ نے دینی تھی تو طائف ایسا علاقہ ہے جہاں مال اتنا زیادہ ہے، سارے مالدار، کوئی غریب کمزور نہیں. رجل من القریتین عظیم، اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو ان 2 بستیوں میں سے کسی امیر کو دیتا. تو یہ دنیا کے پیمانے ہیں، قوموں کے پیمانے جو اللہ رب العالمین کے فیصلوں کے سامنے انہوں نے رکھے. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ آپ کے پیروکار کمزور لوگ، نبوت آنی تھی تو مالداروں میں آتی، اور آپ تو کل تک ہمارے اندر تھے اور آج ہمیں ہی دعوت دے رہے ہیں. نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، ان کو روکتے رہے آؤ اللہ کی طرف، اور وہ انکار کرتے رہے، وہ بھاگتے رہے، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر دعوت سے منہ پھیرتے رہے. اللہ رب العالمین نے ثم انی دعوتہم جہارا، نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں نے ان کو کھلے عام ایک ایک کو پکڑ کر تو دعوت دی، دن رات دی میں نے ان کو دعوت، ایک ایک کو سمجھایا، لیکن میں نے ان کے بڑے بڑے بازاروں میں کھلے عام ان کو دعوت دی، اعلانیہ ان کو بتایا کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اس کو چھوڑ دو. یہ شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا کہ تم اپنے نیک بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو تم نے ہر چیز حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیا. نوح علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، کہا میں نے ظاہر اور پشیدہ، مطلب نبیوں نے جو دعوت کا ایک پیمانہ ہے کہ ان قوموں کو سمجھاؤ، بتاؤ، صبر سے، حکمت سے، بصیرت سے، خوبصورت انداز سے ان کو دعوت دو. انبیاء نے وہ سارے طریقے اپنائے قوموں کو دعوت دینے کے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے.
تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی اس بات کو سنا کہ نوح علیہ السلام مجھ سے کہہ رہے ہیں، قرآن ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اپنی قوم کے حق میں۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دے دے کر اب سمجھ آ گئی کہ یہی قیمتی ہیرے تھے جو اللہ نے مجھے دے دیے، یہ 80 کے قریب یا بعض روایتوں میں اس سے کم، یہی ایمان لانے والے تھے اللہ پر، باقی ساری قوم انکار کرنے والی تھی۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا، اے نوح آپ کشتی تیار کیجیے، آپ کشتی تیار کیجئے۔ اب یہ لوگ جو مالدار تھے پہلے یہی تانا دیتے تھے کہ تم کمزوروں کے ساتھ رہتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، بلکہ ایک جگہ پر تو قرآن مجید میں یہ بھی آیات اتری ہیں کہ وہ کہنے لگے اے نوح اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تیری بات کو سنیں تو ان کمزوروں کو ذرا اپنے سے دور کر دے۔ مطلب ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور یہی حال مکہ کے کافروں کا تھا۔ وہ کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی آج بات سنیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ یہ آپ کے قریب جو بلال ہیں اور یہ عبداللہ بن ام مکتوم ہیں اور یہ باقی جو صحابہ ہیں یہ آپ کے قریب نہ ہو، کوئی نہ آپ کے قریب آئے، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ نبی علیہ السلام دعوت کے لوگ تھے، دعوت کا مزاج تھا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا تھا، تو آپ نے سوچا کہ شاید یہ ایمان لے آئیں، جہنم سے بچ جائیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو کہا میں ان کے ساتھ میٹنگ کرنے لگا ہوں تو کوئی قریب نہ آئے۔ بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی۔ عبداللہ بن ام مکتوم آنکھوں سے نبی نے صحابی، ان کو کسی نے بتایا نہیں تھا، یہ چلتے چلتے اسی مجلس کے قریب آ گئے تو مکہ کے سردار کافر غصے میں ناک اور تیوریاں چڑھانے لگے، ہم نے کہا تھا ہمارے ہوتے کوئی اور نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام عبداللہ بن ام مکتوم آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اللہ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں یہ مالدار سرمایہ دار سردار ایمان لے آئیں؟ اللہ کو ان کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن ام مکتوم آپ سے محبت کرنے والا کمزور صحابی آپ کے چہرے کو تلاشتا تلاشتا آپ کی محبت میں ڈوبا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ اس سے چہرہ پھیر رہے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سے ایسا نہیں کرنا، یہ سارے انکار کر دیں، ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، لیکن اللہ کے بندوں سے کبھی منہ نہ پھیریے گا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بھی یہی کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن آپ ان کمزوروں کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیات اتاری، اے نوح ان سے کہہ دو کہ ایمان لانا ہے تو لاؤ، ورنہ میں ان بندوں کو جو تم سے پہلے ایمان لے آئے، جو پہلے اللہ کو جان گئے، اللہ کی توحید کو پہچان کر اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھنے لگ گئے، میں ان کو چھوڑ کر میں تمہارے مال اور تمہیں دیکھ کر کے ہمارے پاس بڑا مال ہے تو ہم بڑے جگیردار، رکھو اپنے پاس، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو حکم کو مانتے ہوئے کشتی کو تیار کیا۔ اب جب بھی وہ مالدار قریب سے گزرتے کہتے نوح ہم نے نہیں کہا تھا ان کو چھوڑ دے، اب ان بڑے ہی لوگوں کے ساتھ یہ لکڑی کا کام کرنے والے لوہار ان کے ساتھ رہ رہ کر آپ ان جیسے ہو گئے نا، ہم تو کہتے تھے اب یہ کشتی کہاں چلاؤ گے نوح، چلو تم کشتی بنا رہے ہو، تم کہتے ہو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، ہم تو پہلے کہتے تھے کہ تم نبی نہیں ہو، اب یہ بتاؤ نوح کہ یہ کشتی چلاؤ گے کہاں، ریت پر چلاؤ گے یا پہاڑ کی چوٹی پر چلاؤ گے؟ یہ تانا دیا نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، باز آ جاؤ۔ جب وہاں سے گزرتے نوح علیہ السلام تختے لگا رہے ہوتے، کشتی بنا رہے ہوتے، جب گزرتے مذاق اڑاتے، دین کا مذاق، شریعت کا مذاق، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی کا مذاق، اللہ کے سفیر۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے نوح آپ کشتی پر سوار ہو جائیے اور اپنے ساتھ نر اور مادہ جانور اور پرندوں میں سے وہ بھی سوار کر لیجئے، اور اپنے ان ایمان والے بندوں کو، ان کمزوروں کو جن کو یہ سردار اور جاہ و جلال والے اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، ان اہل ایمان کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیجئے۔ آج اللہ رب العالمین اس قوم پر عذاب نازل کرنے والا ہے۔ پکڑ آ گئی،
قرآن کو پڑھیے، وفارت تنور، زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، آسمان سے بارش اترنا شروع ہو گئی، پانی اوپر آنا شروع ہوا۔ قوم سمجھ گئی کہ نوح صحیح کہتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا جیسے یونس علیہ السلام کی قوم اللہ کے عذاب کو سمجھ کر توبہ کر لی، یہ بھی توبہ کرتے، بلکہ کہنے لگے ہم بچ جائیں گے، ہم چوٹیوں پر چڑھ جائیں گے، پانی کہاں تک اوپر آئے گا۔ ان کے دماغ اور عقل نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ خالق و مالک ہے، یہ آسمان اور زمین اور یہ نظام تو اسی کا ہے، یہ تو پانی اسی کا فرما بردار ہے جو اسی کے حکم پر چلے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم کشتی پر سوار ہو جاؤ، وہ کہنے لگا کہ میں پہاڑ پر چوٹی پر چڑھ کر خود کو بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نبی تھے لیکن باپ بھی تھے، تو باپ کی محبت جاگی تو کہنے لگے یا رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو یہ میرا بیٹا اگرچہ گنہگار ہے، پانی میں غرق ہونے سے بچ بھی گیا، لیکن اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ نبی نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ہے یہ پورا قصہ کہ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، تو نوح علیہ السلام کو کہا گیا اے نوح آپ نہیں جانتے، یہ آپ کا اہل نہیں ہے، سگا بیٹا خون تھا، لیکن فرمایا یہ اللہ کا نہیں ہے جو رحمان کا نہیں ہے، اے نوح جو تجھ پر ایمان نہیں لایا وہ تیرا بھی نہیں ہے، وہ تیرا وارث نہیں ہے، وہ تیرا اہل نہیں ہے، وہ تیرا خاندان نہیں ہے۔ آج آپ اور میں تو سوچیں اسی اولاد کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، حرام اور حلال کی تمیزیں مٹائے ہوئے، اور اللہ نے نبی نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ کا بیٹا آج دنیا فلاں کو جی فلاں کی وجہ سے ہم بڑے مالدار ہو گئے، یہ فلاں کیا کر لے گا۔ یہاں اللہ نے اسلوب عقیدے سمجھائے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، یہ میرے الفاظ نہیں، قرآن سورہ نوح پڑھ لیجئے گا 29واں پارہ ہے، چند آیات 2 رکوع ہیں، دونوں رکوع کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ عقیدے درست کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں فلاں کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا، یہی تو ہے جو قیامت کے دن ہماری سفارش کر دیں گے، انہی کے ذریعے ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نوح اللہ کا نبی، عبدن شکورا اللہ کا بندہ، روزے رکھنے والا، عبادت گزار، نبوت کا تاج سر پہ، قیامت کے دن جنت کے وارث، اتنے بڑے اعزازات اللہ نے دیے، لیکن اپنا بیٹا نافرمان تھا، تو اللہ رب العالمین نے کہا اے نوح آپ کا بیٹا نافرمان ہے، اسی وجہ سے یہ آپ کا اہل نہیں ہے، یہ خاندان کا بندہ نہیں ہے۔ یقیناً ہم نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کے اہل کو بچائیں گے، لیکن یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے رشتہ داریاں یہی تو کہا ہے کہ یہ ہم نے تمہارے خاندان برادریاں جو بنائی ہیں یہ صرف پہچان اور تعارف ہے، اس بنیاد پر ہم کوئی فیصلہ قیامت کے دن نہیں کریں گے یہ فلاں برادری کا تھا، یہ فلاں قبیلے کا تھا، یہ فلاں پارٹی کا چیئرمین تھا، ہم اس بنیاد پر فیصلے نہیں کریں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے تم میں سے کون اعلیٰ ہے، جو تقوی میں، جو اللہ کی بات کو ماننے میں اعلیٰ ہے، ہم اسی کو اپنے قریب کریں گے، اسی کو رحمان کے قریب کریں گے۔ یہ اللہ نے ساری تقسیمیں برادریوں کی، قوموں کی، یہ ساری مٹا کر ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا درس دیا اس کے اندر۔ تو نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ان میں سے ایک بھی نہیں بچنا چاہیے۔ یہ بد دعا کی نبی نوح علیہ السلام نے کہ میں نے ان کو اتنی دعوت دین کو سمجھایا اور یہ ایمان نہ لائے، اے اللہ ان میں سے ایک کافر بھی اب بچنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا اے نوح ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، اب کشتی پر سوار ہو جائیے، اب ہم ان کو غرق کر دیں گے۔ انہو کان من المغرقین، فرمایا سارے ہی سارے غرق ہونے والے تھے، ہم نے ان کو غرق کر دیا، زمین میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، پہاڑ کی چوٹیوں تک پانی، آسمان سے بارش، ہر جگہ سے ان کو پانی کے عذاب سے اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ اور یہ پورا قصہ مکہ کے اہل مکہ کو اللہ نے سنایا کہ تم سے پہلے نہ تمہاری نسلیں جانتی تھیں، نہ پہلے کسی کتابوں میں یہ قصہ ہے، ہم نے قرآن میں اتارا کہ اب تو مان جاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے رسول ہے، اور انہی کی باتیں سچی ہیں، جو ان کی اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اور آخری بات، نوح علیہ السلام نے بعد میں پانی خشک ہوا، پھر اللہ نے ان کی اولاد میں برکت ڈالی، یہ قوم بڑھ گئی، پھر بڑھ گئی، ہزاروں لاکھوں میں بڑھ گئی، اللہ نے ان کی اولاد میں برکت ڈال دی۔ جو قوم ایمان نہ لائی تھی، اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کر کے ان سب کو، ایک شخص بھی نہیں بچا، سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو یہاں پر آخری بات نوح علیہ السلام کی ہم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابی بیٹھے ہوئے، مجلس لگی ہوئی، تو ایک شخص داخل ہوا مسجد میں،
चरवाहा रेशमी लिबास पहना हुआ, अब रेशम इस्लाम में हराम, मुतकब्बिराना लिबास। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की वो बातें ना बताऊं जो उन्होंने अपने बेटों को कही थी। कहा क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए। फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को 2 हुक्म दिए थे कि ये 2 काम हमेशा करना, और 2 कामों से मना किया था, ये काम कभी ना करना। कहा पहला काम, कहा हमेशा अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र जारी रखना। नूह अलैहिस्सलाम ने, ये कुरान है ना, कुरान मजीद में है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। को जो चाहते हैं माल मिल जाए, अल्लाह रिज़्क़ दे दे, फरावानी हो, तो इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह का जिक्र करे। अल्लाह ताला, ये नूह सूरह नूह के अंदर अल्लाह ने ये पूरा किस्सा बयान किया। तो नूह अलैहिस्सलाम का पहला हुक्म क्या था? अपनी औलाद को ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह ये इतना वजनी होगा कि एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए, बाकी पलड़े में पूरी कायनात दुनिया की हर शय उसमें रख दी जाए, ये कलमा क़यामत के दिन भारी होगा, इसका वजन ज्यादा होगा। ये नूह अलैहिस्सलाम की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखलाई कि नूह अलैहिस्सलाम ने यह जिक्र बताया। नूह अलैहिस्सलाम ने दूसरा जिक्र समझाया, कहा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, ये जिक्र हमेशा करना। जितनी मखलूकात जमीन में है, इंसानों के अलावा जितनी मखलूकात दुनिया में कोई शुमार नहीं कर सकता, फरमाया सारी की सारी अल्लाह की मखलूक है, और वो सारी की सारी इस जिक्र के साथ अपने दिन का आगाज करती हैं और अल्लाह को याद करती हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, ये कलमा फरमाया तुम इसके साथ अपनी जुबानों को तर और ताज़ा रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कामयाब भी करेगा, तुम्हारा रिज़्क़ भी बढ़ाएगा। ये 2 नसीहतें फरमाया मेरे बेटो, इन 2 कामों को तुमने करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाहि व बिहम्दी। और आखिरी बात फरमाया 2 कामों से बचना है। फरमाया पहली बात, फरमाया शिर्क से बचना है। शिर्क से बचना है। रियाकारी शिर्क है, दिखलावा शिर्क है कि मुझे लोग देखें, मेरी गाड़ी, मेरा उठना बैठना, मेरा जनाब चलना फिरना, मेरा घर। इंसान जीता ही इसलिए है कि लोग मुझे देखें। फरमाया ये शिर्क असगर है, शिर्क है कि इंसान दिखलावा करे। तो फरमाया मेरे बेटो शिर्क से बचना। दूसरी नसीहत फरमाई, फरमाया तकब्बुर से बचना। तो सहाबा ने उसी वक्त मजलिस में पूछा, अल्लाह के रसूल शिर्क का तो हमें पता है कि अल्लाह के सिवा किसी को पूजना किसी भी मामले में वो शिर्क है, तकब्बुर क्या है? अल्लाह के रसूल एक शख्स अच्छा कपड़ा पहनता है, ये शिर्क है? अच्छी गाड़ी, अच्छा जूता, अच्छा लिबास? फरमाया नहीं मेरे सहाबा, ये शिर्क नहीं, ये तकब्बुर नहीं है। अल्लाह ने दिया है तो नजर आना चाहिए, लेकिन आजिज़ी हो उसमें, तकब्बुर ना हो। ये एक अलग टॉपिक है, बयान करेंगे। लेकिन मुख्तसर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की तारीफ क्या की? आपने फरमाया लोगों को हकीर समझता हो, अपने से कमतर समझता हो कि ये फलां रेडी लगाने वाला, और मैं अंदर बैठा जनाब 4 मरले की दुकान में, मेरे प्लाजे, मेरे घर, गाड़ी, इसकी क्या औकात? मैं लैंड क्रूजर में घूमता हूँ, ये साइकिल मोटरसाइकिल पे, और मैं जनाब ये वो, तो ये कुछ भी नहीं। अल्लाह की मखलूक को हकीर समझता है। फरमाया ये तकब्बुर है, ये मुतकब्बिर इंसान है। तकब्बुर की तारीफ ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। फरमाया तकब्बुर ये है कि जो लोगों को हकीर समझे, कमतर समझे, और फरमाया कि ये मुलाजिम है, कि ये फलां है, ये फलां, ये कमतर समझना ये मुतकब्बिर की अलामत है। फिर आपने फरमाया मेरे सहाबा हक को कबूल ना करना, कोई हक मिल जाए, कोई सच्ची बात, उसको कबूल ना करना, ये भी तकब्बुर है। तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के ये किस्सा जो हमने आपके सामने रखा, हकीकत में ये बड़ा मुफस्सिल है। कुरान आप खुद पढ़ लीजिएगा, सूरह नूह 2 रुकू हैं, इंशाअल्लाह इससे आपको भी फ़ायदा होगा। जो मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने आपके सामने बयान किया। दुआ है कि अल्लाह ताला बयान किया गया मुझे भी और आप अहबाब को अमल की तौफीक अता फरमाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसा